اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور خوبصورت نورانی دن طلوع ہونے کو ہے اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور خوبصورت باتیں، خوبصورت کام، خوبصورت چہرے، اللہ کا نور برس رہا ہے، اور اس میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آج تربیت اولاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بچے کے بال میں کنگھی کرو تو اسے بتاؤ کہ بالوں میں کنگھی کرنا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جس کے پاس بال ہوں تو اسے سنوارنا چاہیے۔ جب اپنے بچے کو خوشبو لگاؤ تو اسے بتاؤ کہ خوشبو لگانا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو اور عورت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بچے کو مدرسے بھیجو تو اسے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناؤ کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جب بچے کے سامنے مسکراؤ تو اسے بتاؤ کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے کو صدقہ نیکی قرار دیتے ہیں۔ اور جب بچے کی تعریف کرو تو اسے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سناؤ، اچھی بات بھی صدقہ یا نیکی ہے۔ اور جب تم اپنا کھانا بچے کے پلیٹ میں ڈالو تو اسے بتاؤ کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اپنے برتن سے کوئی چیز لے کر اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا صدقہ اور نیکی ہے۔ جب تم کہیں ایسی محفل میں ہو جہاں بڑے بزرگ لوگ ہوں تو اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے کہو، اور اسے بتاؤ کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، جو چھوٹے پر رحم اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ الغرض اس طرح بچوں کی تمام حرکات و سکنات کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ سے جوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں سکھانا چاہیے۔ تو شکر الحمدللہ کہ ہم نے آج یہ احادیث مبارکہ جو ہے یہ سب سے شیئر کی ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں ان احادیث کو شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متاثر ہوں اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے۔ تو اے اللہ، تو ہماری یہ باتیں قبول کر لینا، ہمارے بچوں کو اس قابل بنا دینا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں۔ تو ہمیں سب کو ان کی سنت پہ چلنے والا بنانا۔ تو ہم تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک نورانی صبح طلوع ہونے کو ہے اور ہم اللہ کے نور میں، نور کی برسات میں اللہ کو پکارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ امر بالمعروف اگر کسی کو کرنا ہو، نیکی کی دعوت دینا چاہیں تو بہت آہستہ آئینہ کی طرح یہ کام کریں۔ آئینہ شور نہیں مچاتا، آپ کا کالر خراب ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں وہ چیختا نہیں ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہاں ایک خاص قسم کی خاموشی ہے۔ ان تمام باتوں کا علم صرف آپ کو ہے اور آئینے کو ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، اور پھر جب کچھ لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اے سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے۔ الہی، اچھا سوچنے اور اچھا بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، ہمیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔
اللہ پاک ہمارے دل میں آنے والے منفی خیالات کو نکال دینا، ہمیں مثبت سوچ کا حامل بنانا، ہمیں امر بالمعروف کا حکم دینا، ہم نیکی کا حکم دیں لیکن آہستہ آہستہ ہم اللہ پاک لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور اللہ کی مخلوق کی طرف مائل کر سکیں۔ اللہ ہمارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے، جس میں صرف تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہو اور قرآن پاک کی روشنی ہو۔ اس روشنی میں ہم تیرے تک پہنچ جائیں اور تو ہمیں پیار کر لے، ہمیں اپنی گود میں چھپا لے، ہمیں مطمئن کر دے، ہمارے ذہن کو سکون دے دے۔ اللہ پاک ہمارے ذہن کو سکون دے دے، ہمیں پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہ پاک تجھ پہ یا کامل یقین ہو جائے کہ صرف تو ہمیں پناہ دینے والا ہے، اور ہمارا یہ یقین اتنا کامل ہو کہ ہم کسی چیز سے نہ گھبرائیں، صرف اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیں۔ اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں اور تیری رحمتوں کی طلبگار ہیں، اپنی رحمتوں کی بادل برساتے ہیں۔ آئیے پکارتے ہیں کھو کے ڈوب کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ نورانی وقت ہمیں میسر آتا ہے تیرے حکم سے، تیری رحمتوں سے، تیرے کرم سے، اور تو مثبت سوچ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ یا اللہ ہماری ہر منفی سوچ کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ آپ کسی نہ کسی ایسے عزیز یا انسان کو ضرور جانتے ہوں گے جو ہر حال میں منفی پہلو ہی نکالتا ہے، وہ سوچتا ہی منفی ہے۔ اب بڑھتے بڑھتے یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا انسان اپنی اولاد سے بھی خوش نہیں ہوتا، اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، دوستوں سے بھی نالا رہتا ہے۔ وہ ہر انسان کا منفی پہلو یاد رکھتا ہے۔ اس انسان نے کم عمری میں تھوڑا منفی سوچنا شروع کیا، پھر وہ منفی سوچ کو پانی دیتا چلا گیا۔ اب وہ اپنے ساتھ ساری دنیا کی زندگی اجیرن کرے گا اور کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ غلط وہ ہے، اپنے علاوہ ہر دوسرے انسان کو الزام دے گا۔ اچھی بھی صورتحال کو یہ انسان اپنے مزاج کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے۔ عزیز اس سے کترانے لگتے ہیں، خوش قسمتی کے کئی مواقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو یہ خود دور بھگاتا ہے۔ یہ بات جس انسان کی جا رہی ہے، نہ یہ آپ، میں، ہم سب ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ہم تلخ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم حالات، ماحول اور لوگوں کو اپنے دکھوں اور مشکلوں کے الزام دیتے ہیں۔ اکثر ہمیں کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر کے اسے الزام دے سکیں۔ چھوٹی باتوں پر فساد ڈالنا عام عادت بن جاتی ہے، معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اپنے آپ پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس دن ہم یہ جان گئے کہ ہم نیم کا درخت ہیں یا گلاب کا پھول، اس دن ہمارا یہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا یہ صرف ایک صورت میں جب ہم گہرائی سے اپنا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے سوچ کو مثبت کریں گے اور اپنے اندر سے نفرتیں نکال دیں گے، معاف کرنا سیکھیں گے، الزام دینا ختم کریں گے۔ تو زندگی میں 99 بار درست کام کر لیں اور صرف ایک بار غلط کام، تو لوگ درست کام بھول کر ایک غلط کام کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور اگر 99 بار غلط کام کر لو اور صرف ایک بار مغفرت مانگ لو تو اللہ ہمارے 99 کام غلط بھول کر ایک درست کام قبول کر لے گا، اور اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اب انسان اور رحمان میں فرق ہے۔ انسان اپنا جائزہ نہیں لیتا اور الزام لگاتا ہے، ایک غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا، اور اللہ 70 غلطیوں کو، 99 غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک بات میں معاف بخش دیتا ہے۔ تو اللہ پاک تو رحمان ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے اللہ پاک تیرے پاس آ کے یہ ہم تجھ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں ہماری سوچ کو منفی نہ ہونے دے، ہمیں مثبت سوچ عطا فرما، ہمیں اچھا سوچنے کی عادت ڈال، ہمیں بھی رحمان والی خصوصیات عطا فرما۔ ہم انسان ہیں،
لیکن انسانی جو برائیاں ہیں، جو شر ہیں، وہ ہمارے اندر سے نکال دے اور رحمان کو ہمارے اندر اتار دے، جو تو رحمان ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم سب کو معاف کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک اگر ہم ایسے بن گئے تو رحمان بھی ہمارا ہو جائے گا۔ تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے ہر منفی سوچ کو نکال دے اور مثبت سوچ ہمارے اندر ڈال کے ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، جو رحمان کو ماننے والا ہو اور رحمان اس پہ رحمت کی بارش کر دے۔ آئیے پکارتے ہیں اسی رحمان کو بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور خوبصورت دن طلوع ہونے والا ہے اور ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے کرم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو جہالت اور نادانی سے برائی کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کے لیے یقیناً آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النحل میں آتا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط جما دے۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہماری آخرت کو سنوار دے اور ہماری دنیا کو اپنے تابع فرمان کر دے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے مالک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے، آج مجرموں سے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط الفاظ کہے، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، شہنشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی کے رشتے کا وجود نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں تو ہر قسم کی ذلت سے بچا لینا، اور اس دن بھی کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ خاتمہ کرنا، ہمارا مجرموں میں شامل نہ کرنا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے یہاں بھی اور وہاں بھی پناہ دینا۔ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور خوبصورت نورانی دن اللہ کی روشنی لیے ہوئے ہمارے مقدروں کے لکھے ہوئے کو لے کر آ رہا ہے، اور اس میں ہم اگر اپنے رب پہ بھروسہ کر لیں تو سب کچھ ہمارا ہے، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین جانیے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور دعا کیا ہے؟ ہری یا سرسبز و شاداب لکڑی کو ہندکوں میں سنی لکڑی یعنی گیلی لکڑی کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسی دعا عرش سے جا کر ٹکراتی ہے؟ عرض کی کہ یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے بچپن میں گیلی لکڑی چولہے میں جلتی بہت دیکھی ہے۔ وہ جب جلتی ہے تو اس میں سے پانی بھی نکلتا نظر آتا ہے، اور اس کے تڑکنے کی آواز بھی بڑی دلدوز ہوتی ہے۔ بس ویسے آنسو آنکھوں سے اور آواز دل سے برآمد ہو جائے تو یہی دعا عرش سے ٹکراتی ہے۔
دل سے نکلی ہوئی دعا جو ایک دم نکلتی ہے، ایک چیخ جو نکلتی ہے، بس وہی دعا ہے، اور وہی دعا رب کائنات تک پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے دل سے نکلی ہوئی چیخوں کو قبول کر لے، ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما، اپنے پہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بڑے پیار سے، ڈوب کے، کھو کے، 3 بار۔ اللہ اللہ اللہ